ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی کہ یہاں کے باشندوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ چونکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر دعا فرمائی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نسل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اسباب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب 3 ہیں۔ ایک یہ کہ دعوت ابی ابراہیم، میرے ابا ابراہیم کی دعاؤں میں جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ دوسرا وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی، جو اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ کی روایت، دونوں کی روایتیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میرا نام حاشر بھی ہے جس کے قدموں میں یعنی جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن، سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، پورے دنیا کے سارے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کے معنی آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سن لو قادیانیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا عاقب الذی لا نبی بعدی، اور میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کے معنی آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کانے آنکھ والے کے امتیوں سن لو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عدنان ماشاءاللہ زبردست۔ تو مرزائیوں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی جو اللہ نے دیا تھا، آگے ذکر فرما رہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیاتیں، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، اس دعا میں یہ شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب چونکہ عربی تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو محض سننے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، بندہ سنتا ہے عرب سمجھتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، قرآن کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر دیتے تھے اور اس کا یہ مطلب اور مفہوم بتا دیتے۔ مثلا 5ویں پارے میں آیا تھا یہ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، یہ آیات سن لیں، جو شخص برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا پائے گا۔ جو شخص برا عمل کرے گا، جو شخص برا عمل کرے گا اس کا سزا پائے گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس نے کوئی نہ کوئی برائی نہ کی ہو، سب نے برائی کی ہو، تو معصوم سے پیغمبر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی جواب دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمجھایا۔ ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا چھوٹی بڑی غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر برزخ آخرت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا ہوگا،
یہ آیات ان کے سمجھ میں نہ آئے، یہ آیات حضرت ابوبکر کے سمجھ میں نہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یجزا بھی کا مطلب ہے مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اور اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں. مثلا بخار ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، پیٹھ کا درد ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، یہاں تک بندے کو چھینٹے، ایک چیونٹی کا کاٹنا بھی گناہ، اس کا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. چھوٹا سا چیونٹی ہے نا، وہ کاٹ لے، گناہوں کا کفارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، اور قرآن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی ایک آیات سیکھے گا بغیر ترجمے کے، گویا اس نے 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا. گویا اس نے 100 نفل ثواب پائی. عدنان صبر، عدنان تی جواب ہم دیں، کم شوانا پر جواب دیں. تو گویا 100 رکعت نفل کی ثواب ملے گا اس کو. اگر ترجمے کے ساتھ اس نے سیکھ لیے، کسی نے اگر ترجمے کے ساتھ سیکھ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اب یہاں الحمدللہ قرآن روزانہ ہر رات میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، ہر رات ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ، لفظ پر لفظ ترجمہ کراتا ہوں، میں لفظ پر لفظ سمجھاتا ہوں، اور تشریح، تفسیر، حوالے کے ساتھ. یہ صرف آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1000 رکعت نفل نمازوں کے ثواب سے زیادہ. 15 منٹ. اور تو حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیات سیکھے گا، ایک آیات، میں بھی ایک آیات پڑھتا ہوں، کبھی 2 آیاتیں پڑھتا ہوں، کبھی 2000 رکعت نفل نماز بندہ سیکھے گا نا، آپ سنیں گے، سیکھیں گے نا، تو 2000 رکعت نماز نفل نمازوں سے بہتر ہے. گویا 2000 رکعت نماز، نفل نماز تم نے ادا کیا بغیر ریا کے، بغیر ریا کے. بعض ہم 1000 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اس میں ریا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں تکن بھی ہوتا ہے، وسوسے بھی آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں نہیں. تو یہاں 2 آیات ترجمے کے ساتھ سیکھنے سے 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب. کیا خیال ہے؟ روزانہ بھی ہر رات میں 9 بجے، 9:30 بجے بیٹھتا ہوں یا ترجمہ کرتا ہوں، لفظ پر لفظ. البتہ ایک بات یاد رکھو، میری مادری زبان اردو نہیں ہے، یہ چیز خیال رکھنی چاہیے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ترجمہ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اگر کوئی لفظ، کوئی الفاظ کی معنی، کوئی عربی کا جو الفاظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے، تو چیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بھئی عربی کا لفظ ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا، صیغہ سمجھ میں نہیں آیا، الفاظ سمجھ میں نہیں آیا، یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا. میں اس کو سمجھا سکتا ہوں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام کیا تھا؟ اللہ نے آگے فرمایا والحکمت، اور حکمت، دانائی کی تعلیم دے، یعنی حدیث کی. یہاں حکمت سے مراد حدیث ہے، حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بیان فرمائے اور معانی بھی سکھائے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کیا حضرت من یطیق ذلک، کس کو اس کی طاقت ہے کہ روزانہ 360 صدقے دے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے صدقہ کو روپیہ دینا سمجھائے. صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہا صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہا صدقہ ہو گیا.
وعلیکم السلام کہا صدقہ ہو گیا، السلام علیکم کہا کسی کو صدقہ ہو گیا۔ بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹایا، صدقہ۔ راستے سے پتھر ہٹائے پھینکا، صدقہ۔ یعنی کہ ناواقف کو، کسی نہ جاننے والے کو راستہ دکھایا، صدقہ۔ روزانہ بندہ یہ کام کرے، 360 صدقے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا قول ہے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول ہے، جمہور متفق علیہ۔ بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کے دن، پیر کے دن، دوشنبے کے دن، پیر کے دن صبح تقریباً سحر کے وقت، طلوع فجر کے وقت